بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ محمد ندیم شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم دوستو، بھارت کا ایک علاقہ ہے جس کا نام جاتی امرا ہے، اور وہاں جناب میاں شریف صاحب جو کہ والد ہیں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم کے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اور وہ بھارت کا علاقہ لازمی سی بات ہے، وہاں پر ان کی بہت ساری یادیں اور ان کی محبتیں بھی ہوں گی۔ جب وہاں سے وہ پاکستان آ گئے تو اس کے بعد ان کے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ ایک ایسی جگہ کو جہاں پر تمام اس کو بناؤں، اور جہاں پر تمام بچوں کے اپنے گھر ہوں، اور وہ لوگ سب جو ہے اس گھر کے اندر رہیں۔ 1980 کے اوائل میں جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ اقتدار میں آ گئے، اور اقتدار میں آنے کے بعد اس زمانے میں ایک خاتون جن کا ایک ڈھونڈ کر انہوں نے ایک کلیم نکالا، ان خاتون کے نام پر کنورٹ کر دیا گیا، اور متبادل کے طور پر، جو کہ ایک وفاقی زمین تھی رائیونڈ کے پاس، اور بہت خوبصورت اور بہت اچھی جگہ تھی۔ اس کے بعد یہ جگہ جو ہے منتقل کر دی گئی مرحومہ شمیم بیگم، جو کہ والدہ محترمہ نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مریم صاحبہ کی، اور یہ ان کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ اور یہ معاملات جب اٹھے، کیونکہ اب جو مرحومہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کہ اب یہ جب اس کا جو ہے بھی بٹوارہ ہونا تھا، لازمی ہے دوسروں کے ناموں پر، سب کے ناموں پر منتقل بھی ہونی تھی۔ یہ 170 کنال زمین نہیں ہے، یہ کئی ہزار کنال زمین ہے، اور اس میں 440 کنال ایسا ہے جس میں انہوں نے اپنے رہائشی بنگلے جو محل نما ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اور محلوں سے کم نہیں ہیں۔ اگر ان کی قیمت لگانے جائیں تو شاید جو ہے ممکن نہ ہو۔ اس میں کرکٹ گراؤنڈ، اس میں چڑیا گھر، غرض بقیہ زمین کاشتکاری اور اس کے لیے تازہ ساری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، خالص چیزوں کے لیے۔ اور اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے، انڈیا کے وزیر اعظم مودی صاحب نے بھی اچانک مریم صاحبہ کی بیٹی کی شادی کے وقت میں وہاں پر سرپرائز دورہ کیا تھا، اور وہاں پر ہی ملاقات بھی کی تھی اور مبارکباد دینے آیا تھا۔ یہ کچھ سمجھ سے بالا تر تھا۔ خیر، ہمارا موضوع یہ نہیں۔ جب یہ منتقلی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ سالوں کے اندر آہستہ آہستہ کر کے اس کے ارد گرد کا بہت سارا علاقہ جو ہے خریدا گیا۔ کچھ تو وفاق کا اور گورنمنٹ کا علاقہ تھا، اور کچھ جو ہے لوگوں کی ذاتی ملکیت کا بھی علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں پر آپ کسی رہائشی کے پاس جائیں گے تو وہ بتائے گا کہ 1980 سے جب یہ تعمیر ہونے سے پہلے یہاں پر یہ مکمل طور پر گورنمنٹ کا یا عام لوگوں کا علاقہ تھا، کھیتی باڑی وغیرہ بھی ہوتی تھی، سب ہوتا تھا۔ اور اس جگہ کی بیسیکلی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر سے نہر بھی ایک نکلتی ہے۔ اب اس کا جب معاملہ آیا کہ اس کو جب منتقل کرنے کا، یعنی انتقال کا اس کا پراپرٹی کا، تو اس کی سے پہلے ہی کچھ ادارے جو ہے نا اس کی چھان بین کر رہے تھے کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں جو کہ وفاق کے انڈر یا گورنمنٹ کے انڈر تھے، تو یہ کس طریقے سے ان کے پاس چلے گئے۔ تو اسی زمانے میں، اسی وقت میں ان کے ہی اپنے کسی قریبی نے کان میں آہستہ سے کہا کہ اصل جگہ تو وہ بھی ہے۔ تو چھان بین کی گئی
تو کچھ جگہوں سے ریکارڈ نہیں ملا، کیونکہ ریکارڈ تو غائب کر دیا گیا تھا، اور اس غائب ریکارڈ کے باوجود بھی جو ہے نا، لیکن بعض محکموں کے بعض جگہوں پر اس کا ریکارڈ موجود تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وفاق کی جگہ ہے، اور وفاق کی جگہ ہونے کی وجہ سے حکومت پنجاب کو یہ واپس کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے تیاریاں شروع ہو گئیں کہ اس جگہ کو جو ہے وہ کرنا ہے، کنٹرول میں لینا ہے، اس کو واپس لینا ہے۔ تو اسی درمیان میں شریف فیملی میں سے معزز عدالت سے جو ہے نا رجوع کیا گیا، اور ایک اسٹے لے لیا گیا۔ معزز جج صاحب کا ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے انٹرم اسٹے دے سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے اور سر آنکھوں پہ ہے جو ان کے حدود میں آتے ہیں۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں اور اتنا بھروسہ کرتا ہوں اپنی عدالتوں پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کبھی کوئی غلط فیصلے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ انٹرم اسٹے کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک تاریخ مقرر کر دی گئی 27 اپریل کی، دونوں فریقین یعنی حکومت اور شریف فیملی وہ اپنے اپنے کاغذات کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر آئیں اور ثابت کریں کہ یہ اصل ملکیت کسی کی ہے۔ اب نہ تو وہاں پر جب چیک کیا گیا ہے، اداروں نے چیک کیا تو وہ بے نامی خاتون، ان کے نام پر تو یہ جگہ کبھی ہوئی نہیں تھی، اور یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا کہاں سے؟ یہ ساری چیزیں نیچے پٹواریوں کے ذریعے یہ کام ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پٹواری سسٹم بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے پنجاب کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ پٹواریوں کے ذریعے ہوا اور اوپر کے حصوں تک پہنچا ہی نہیں، ورنہ اس کی ساری کلئی کھل جاتی۔ اور اس وقت جب بعد میں جو ہے نا اس کا ریکارڈ جو میں نے کہا وہاں سے غائب بھی ہوا، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس نے غائب کیا، کیسے غائب کیا، اور پٹواری ایسی بڑی بڑی شخصیات کے سامنے لازمی سی بات ہے کوئی چیز ایسی بول بھی نہیں سکتے تھے، گھبراتے بھی تھے۔ یہ معاملہ تو اس طرح حل ہو گئے کہ وہ زمینیں جو ہے نا اور اس کو جو ہے اس طرح حاصل کر لیا گیا، اور جو زمینیں عام عوام کی تھیں ان کو اپنی من پسند، لفظ میں کہہ رہا ہوں اپنی من پسند قیمت پر ان سے خریدا گیا۔ عام بیچارے پنجاب کے لوگ وہاں کے، ان کو پتہ ہے کہ بھی ایسی شخصیات کے ساتھ ہم کیا لین دین کے معاملات کرتے ہیں، بلکہ وہ شخصیات بھی کہاں، ان کے تو پتہ نہیں، جا کے صرف نیچے چپڑاسی جا کر جو ہے نا بات کرتے ہوں گے، اور اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں، تو جو بھی ہے بہرحال وہ مسودے طے ہو گئے۔ جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں کھلیں اور تو اس کے بعد جب ان کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے کورٹ سے اسٹے لیا۔ کورٹ سے اسٹے اب 27 تاریخ بھی نزدیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دونوں کیا پیش کرتے ہیں، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ علیحدہ طور پر جو ہے شریف فیملی کے لوگ جو ہے کچھ اپنے منصوبے اور یہ ارادے بھی اپنے اپنے طور جو ہے نا بنا رہے ہیں، جس میں کچھ دباؤ کی کیفیت بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیل والا معاملہ اس طرح کا کہ جیسے بنی گالہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس پر بھی تو جرمانہ کر کے اس کو ریگولرائز کرا دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر بنی گالہ میں اور اس میں رائیونڈ والے اس معاملے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ بنی گالہ والی زمین جو ہے خریدی ہوئی زمین تھی، اس کے اوپر جو ہے نا نقشہ بنایا گیا، نقشہ بنا کے جو ہے نا اس کے اوپر مکان بنا ان کی پی ایم کی رہائش گاہ، اس وقت کے موجودہ پی ایم کی رہائش گاہ، اس کے اندر بعض چیزوں کے اندر کسی چیز کا ریگولرائز کرانے میں یا اس کو نقشہ پاس کرانے میں اس کو جو ہے نا اس میں کچھ ڈیلے ہوا، اس کا جرمانہ ہوا، وہ جرمانہ بھر کے جو ہے نا وہ ریگولرائز ہو گئی۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ بھی یہ زمین تو ان کی ہے ہی نہیں۔ میں کسی طور پر بھی خوش نہیں ہوتا کہ بھی کوئی یہ سوچوں کہ بھی کسی کا گھر جو ہے نا اس کو بے گھر کیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا ہوں اور نہ کبھی سوچ سکتا ہوں کہ کسی کو ناجائز طریقے سے ہماری ملکی املاک کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کریں اور اس کے اوپر اپنے محل تعمیر کریں، جھونپڑوں میں رہنے کی جگہ نہ ہو، اور لوگ جو ہے در بدر ہوں اور وہ اپنے محلوں میں رہ رہے ہوں۔
इन बातों का अफसोस होता है। ये तो एक यहाँ जीती जागती सामने जो चीज़ें हैं, और आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मीडिया पेश कर चुका है कि बैरूनी मुल्क क्या कुछ है, जबकि मरीम नवाज़ साहिबा बारहा ये कह चुकी हैं कि मेरी बाहर तो क्या, पाकिस्तान के अंदर भी कोई वो नहीं है, जबकि इसमें से एक टुकड़ा उनके नाम पर भी है। मोहतरम दोस्तों, हम जिस हालात से गुज़र रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें हमको किसी सूरत ज़ेब नहीं देती हैं। और ये भी बताता चलूँ कि मैं भूल गया कि भाई यहाँ पर कुछ इनके भाइयों की और कुछ उनकी कब्रें भी मौजूद हैं इस रिहाइश गाह के अंदर। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप देखेंगे कि कोर्ट ने इंशाअल्लाह ताला ऑर्डर देना है, क्योंकि कोर्ट हमारे माशाअल्लाह बहुत काबिल भरोसा है और हम उनका एहतराम करते हैं, तो उसके बाद जो है 2-3 माह के अंदर बआसानी तरीक़ेकार से जो है ना इसको जो है वो 2-3 माह के अंदर वो कर लिया जाएगा। कुछ कोशिशें PMLN की तरफ से ऐसी भी हो रही हैं। बाज़ का कहना ये भी है कि अगर हम पर जो है वो किया गया, इसके ऊपर नज़र डाली गई जाती उम्रा पे, तो हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे। और बाज़ को ये भी तरगीब दी जा रही है कि जैसे मौलाना ताहिरुल क़ादरी के ज़माने में उनके इदारे पर जो है कब्ज़ा करने के लिए लोग गए थे और वहाँ पर जो मज़ाहमत हुई और उसके बाद वो कब्ज़ा नहीं कर सके थे। तो बड़ा सोचना चाहिए इनको कि भी मौलाना ताहिरुल क़ादरी के चाहने वाले और इनके वर्कर्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये तो 2 डंडे खाकर जो है ना वहाँ से भाग जाएंगे। और ये भी यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि कोर्ट से फ़ैसला अगर आ जाता है और इमरान खान PM साहब जो है ना इस पर मुतमईन हो जाते हैं, तो यकीन करें इसके अंदर कोई वक्त नहीं लगेगा कि भी वो इसको वाकई गिरा ना दें। यहाँ मुझे तो कोई रास्ता ऐसा नज़र नहीं आता कि भी वो इस ज़मीन को ख़रीदें या इसको कोई चीज़ को ऐसी चीज़ को करें या इनके पास ये वापस जाए। पंजाब के लोगों को आपको पता है कि वहाँ के रिहायशियों को भी ये पता है कि ये नाजायज़ ख़रीदारी हुई है। उसके इर्द गिर्द जो कि बहुत सारे प्लॉट जो है ना सारे नाजायज़ ख़रीद कर फार्म हाउसेज़ भी बने हैं और सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इसका बेहतर फ़ैसला फरमाए और हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ, और इस ऐसी घनौनी किस्म की हरकत से इन लोगों को इनको रोके रखे और हमें महफूज रखे इनसे, और अदालत से भी कोई अच्छा फ़ैसला आए, हर हक़ और सच का फ़ैसला आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।